کس طرح ہم اپنے خاندانی زندگی کو، اپنی معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کے ساتھ. کوشش اپنی جگہ، لیکن ہر کوشش اس وقت فائدہ مند ہو جاتی ہے جب انسان اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور کوئی چیز نہیں. یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بندے کی ویلیو کرتے ہیں وہ دعا مانگنا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا کرنا افضل عبادت ہے. یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے دل کی پکار اپنے رب کو سناتا ہے، تو دراصل وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے اور ایک افضل عبادت کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ضرور کی جائے. اس سلسلے میں تعریف کے بے شمار کلمات ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. انہی میں سے ایک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. یعنی جب انسان دعا کرنا چاہے تو اس سے پہلے کچھ مرتبہ جتنا اس کا دل چاہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرے، اور بار بار تکرار کے ساتھ کہتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ. اس کے بعد درود شریف پڑھے جتنی دیر پڑھنا چاہے، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھے تو انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہوگی. جہاں تک گھریلو پریشانیوں کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے باہمی تعلقات میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. بعض افراد کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں، بعض لوگ شکی مزاج کے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اونچا بولنے کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگ دوسروں کو مختلف باتوں پر زج کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے نہیں نبھاتے. تو یہ تمام چیزیں صرف نہ یہ کہ ایسے انسان کو خود بلکہ اس کے آس پاس رہنے والوں کو اذیت میں مبتلا کر دیتی. اب اس میں انسان بعضوں کو سمجھانے سے بھی کام لیتا ہے، دوسروں سے بھی مدد لیتا ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو صحابہ کرام تو اپنی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے تھے. تو اگر گھر کے اندر کسی قسم کی ناچاکی یا پریشانی ہے تو اس سلسلے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو جو مشکل پیدا کر رہا ہے سمجھانا بھی چاہیے. جہاں تک لڑائی جھگڑے کا تعلق ہے تو اسے منافقت کی علامت بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں. ان میں سے یہ کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالی دے. یعنی جھگڑتا بھی ہے اور گالی بھی دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند آدمی وہ ہے جو بہت جھگڑالو ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتے. اس لیے اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو اس کی بات توجہ سے سن لے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا اور دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا یہ درست نہیں. پھر اسی طرح مومن جو ہے وہ کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا، اور بد اخلاقی پھر منافقت کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے گالی کا سبب نہیں ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے کے قریب ہو. دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو، بد کلام ہو، بخیل ہو اور بزدل ہو. پھر اسی طرح آپس میں محبتوں کا نہ ہونا، بہن بھائیوں میں ناچاکی یا شوہر بیوی میں ناچاکی یا والدین کے ساتھ محبت کا نہ ہونا، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور ایک عذاب بھی ہو سکتا ہے. مومن تو محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو محبت کرتا نہیں اور لوگ اس سے محبت نہیں کرتے. اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خاندان کے اندر باہم محبت پائی جائے. گھریلو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے اگر آپس میں ایک دوسرے سے پیار، محبت اور ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات گھریلو زندگی میں بدگمانیاں بہت تکلیف دیتی ہیں، یا گھر کے کچھ افراد سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہوئے دوسروں کے خلاف بدگمانی پال لیتے ہیں. تو اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح گھریلو پریشانیوں میں گھر کا تنگ ہونا بھی ایک عذاب کی شکل ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کرنے کے بعد جو دعا سکھائی اس میں خاص طور پر یہ دعا آتی ہے کہ اللہ میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے. یعنی ایک تو دلوں میں وسعت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جگہ بھی کشادہ ہو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں بدبختی میں سے ہیں. عورت جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھ کو بری لگے اور وہ تجھ پر اپنی زبان چلائے، اور اگر تو اس سے غائب ہو تو وہ اپنے نفس کی اور تیرے مال کی حفاظت نہ کرے. دوسرے، مریل سواری کہ اگر تو اسے مارے اور چلائے تو تجھ کو تھکا دے، اور اگر اسے چھوڑ دے تو تجھے جلد تیرے ساتھیوں تک نہ پہنچائے. اور ایسا گھر جو تنگ اور کم سہولتوں والا ہو. تو اس لیے اگر انسان ایسی کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ کوشش کے ساتھ ساتھ انسان دعا کرے. اسی طرح خرچ میں کمی، وسائل میں کمی، مال میں کمی، یہ تمام چیزیں بھی عموماً گھروں کے اندر جھگڑے پیدا کر دیتی ہیں. کھانے پینے کی قلت، بنیادی ضروریات کا پورا نہ ہونا. تو ایسی صورت میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اس کے لیے ساتھ ہی کوشش بھی ضروری ہے. کوشش میں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان لڑائی جھگڑا چھوڑے، صبر و ضبط کی عادت ڈالے، برداشت اور تحمل کی عادت اپنے اندر پیدا کرے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے. ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی گھرانے پر خیر و برکت نازل فرمانا چاہتے ہیں تو اس گھر والوں کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا. تو اس لیے گھر کے ہر فرد کو اپنے اپنے رویے پر غور کرتے ہوئے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں سے توقعات زیادہ رکھنے کی بجائے اپنا طرز عمل اچھا کرنے کی ضرورت ہے. اور گھر والوں کے ساتھ بہترین ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب کی نسبت اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں. یعنی آپ نے اپنی مثال دی کہ میں سب سے اچھا سلوک اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں، تو تمہیں بھی اگر اچھا بننا ہے تو ایسا ہی کرنا ہوگا. پھر اسی طرح گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا. حسن بصری سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں. پھر اسی طرح پیار و محبت سے رہنا. اگر لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے یا کوئی غلط فہمی پیدا بھی ہو جائے تو اس وقت خاموشی اختیار کر لینا، مناسب وقت کا انتظار کر کے اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو بہترین ہدایت ہمیں قرآن مجید میں دی ہے وہ ہے عفو و درگزر سے کام لینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا اجر ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور جو اللہ ہے اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یعنی انسان کو بعض اوقات اپنی ہی بیوی یا بیوی کو اپنے ہی شوہر سے، اور بعض اوقات اپنے ہی بچوں سے یا اپنے ہی والدین سے دشمنی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے مصیبت اور بلا ہو سکتے ہیں. لیکن ایسی صورت میں بھی انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا جب تک ایک دوسرے کو معاف نہ کرے. زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی جب تک انسان دوسروں کے قصور اور غلطیاں ان سے درگزر نہ کرے، کیونکہ ہر انسان کبھی غصے کی وجہ سے، کبھی جہالت کی وجہ سے، کبھی جلد بازی کی وجہ سے، کبھی لوگوں کے اکسانے پر اپنے پیاروں کے ساتھ زیادتیاں کر جاتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو تو اسے معاف کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ تان و تشنیع کرنے والے نہ تھے، یعنی تانے نہیں دیتے تھے، یعنی اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو اسے بار بار یاد نہیں کراتے تھے، فحش کام نہیں کرتے تھے، بازاروں میں چیخنے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ تھے، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے، جیسے گھر والے ہیں، اس کی غلطیاں اور اس کی کمزوریاں زیادہ سامنے آتی ہیں، اور پھر وہ ریپیٹڈلی سامنے آتی ہیں، بار بار سامنے آتی ہیں. تو ایسی صورت میں معاف کرنا بھی مشکل لگتا ہے، لیکن پھر بھی معاف کیے بغیر گزارا نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر ہمیشہ دوسروں کا حق ادا کرنے کی فکر کرے تو اس سے بھی بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. شوہر اگر بیوی کو حق دینے والا ہو، بیوی خوشی سے شوہر کا حق دینے والی ہو، بہن بھائی ایک دوسرے کے اوپر قربانی کرنے والے ہوں، ایثار کرنے والے ہوں، تو ایسی صورت میں گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو سکتا ہے. عورت کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی. اسی طرح شوہر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ بہترین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے.
جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً نماز کے لیے تشریف لے جاتے. آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرتے تھے. یعنی اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشگوار گھریلو تعلقات میں دوسرے پر بوجھ نہ بننا ایک بہت اہم نقطہ ہے. کیونکہ اگر ہر انسان اپنی ذمہ داری خود لے لے تو دوسروں کے لیے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح گھر والوں کو اگر کوئی غم، تکلیف یا پریشانی ہو تو اس موقع پر اپنے اختلافات کو بھول کر ان کی مدد کرنا، ان کی کیئر کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور حد الوسع گھر کا ماحول خوشگوار رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے کاموں میں عیب نہ نکالتے ہوئے اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی اچھی خوبیوں کو اور اچھی باتوں کی تعریف کرتے ہوئے، اور اسی طرح بعض اوقات اپنی خواہشات کو پیچھے کرتے ہوئے. کیونکہ اگر ہر انسان یہ چاہے کہ زندگی اس کے مطابق، کیونکہ اگر ہر انسان یہ چاہتا ہو کہ ہر کام گھر میں اس کی مرضی کے مطابق ہو تو یہ ممکن نہیں. بہت سے گھروں میں ساس بہو کا جھگڑا کس بنا پر ہوتا ہے، یا آپس میں قریبی رشتوں کا جھگڑا اور فتنہ فساد کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ گھر کا نظام اس کی مرضی کے مطابق ہو، حالانکہ ایسا ہونا ممکن نہیں. تو اس لیے ہر انسان کو اپنی رائے بھی دینی چاہیے، لیکن دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے. اپنی ضرورت بھی پوری کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال کرنا چاہیے. پھر اسی طرح بہت سے معاملات میں قناعت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی بذات خود ایک امتحان ہے اور اصل عیش و عشرت کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں، یا دنیا کا گھر نہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ مشکل حالات میں انسان اپنے عزیزوں کا، پیاروں کا، گھر والوں کا ساتھ دے، ان کی مدد کرے. مثلا شوہر کے اگر معاشی حالات تنگ ہیں تو بیوی ناجائز مطالبات نہ کرے. اسی طرح اگر بیوی بیمار ہے تو شوہر اس سے بہت زیادہ گھر کے کام کا مطالبہ نہ کرے. تو ایک دوسرے کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے اگر انسان ایک دوسرے سے توقعات رکھے تو اس سے بھی حالات بہت خوشگوار ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمیشہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹ پر ان کے لیے شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے. مثلاً اگر کوئی آپ کو گھر میں پانی پلا دے تو آپ اس پر بھی شکریہ بولیں. ہم عام طور پر اگر گھر سے باہر کہیں ہوتے ہیں اور کوئی ہمارے ساتھ تھوڑے سا بھی احسان کا معاملہ کرے تو ہم اس کے احسان کو مانتے ہیں، لیکن گھر والوں کا احسان ماننا ایک مشکل کام لگتا ہے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھریلو زندگی خوشگوار ہو تو اس میں گھر والوں کے احسان کو بھی ماننا ضروری ہے. اور پھر چھوٹی چھوٹی اذیتوں کو بہت مینشن نہیں کرنا چاہیے، ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ان پر صبر کرنا چاہیے. تو جو شخص شکر اور صبر سے کام لیتا ہے اس کی زندگی لازماً خوشگوار ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر گھریلو زندگی میں تنگی ہو، تکلیف ہو، آپس کی ناچاکی ہو، دشمنی ہو، پریشانی ہو، بہت بے چینی ہو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی فوراً اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح انسان کے دل کو سکون بخش دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب وہ گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، کیونکہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی، اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کے کام کاج کرتی، بچوں کو لک آفٹر کرتی، تو بہت تھک جاتی تھی. اور اسی تھکاوٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ قیدی آئے تو خادم کا مطالبہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادم دینے کی بجائے یہ تسبیحات سکھائیں اور فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اور اسی لیے یہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے بھی معروف ہیں. تو رات کو خاص طور پر بستر پر لیٹ کر یہ تسبیحات ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ گھریلو کام کاج کی تھکاوٹ کا بہترین علاج ہے اور خادم کی جگہ کفایت کرنے والی دعائیں ہیں. پھر اسی طرح گھر میں وسعت اور کشادگی کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا کر دے. پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے سلسلے میں مثلاً بچے کو چوٹ لگ گئی یا اچانک کسی وبائی مرض کا کوئی شکار ہو گیا تو علاج معالجے کے ساتھ ساتھ
دعا کرنا ضروری ہے. مثلا گھر والوں میں سے اچانک کسی کو کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی اسٹروک ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو سارے گھر والے پینک ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں پریشانی کا صرف اظہار کرتے رہنے سے اور غمگین رہنے سے مریض کی مدد نہیں کی جا سکتی. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور ایک بہت خوبصورت دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما بنت امیس کو سکھائی تھی کہ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم پریشانی کے وقت پڑھا کرو؟ اور وہ کلمات ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتی. اور آخر میں یہ کہ گھر والوں کی باہمی محبت اور الفت اور تعلقات کی بہتری کی دعا کرنی چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. وہ دعا ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیها واتمها علینا. اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، ہمیں سلامتی کے راستوں کی رہنمائی فرما اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لیا، اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ. ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہماری گھر والیوں اور ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما. بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے. ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے، یعنی ان نعمتوں کو ہم پر تمام کر دے. تو کس قدر جامع اور خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، قبولیت کے مواقع پر پڑھنا چاہیے. اگر زبانی یاد نہ بھی ہو تو دیکھ کر پڑھ لینا چاہیے، اور اگر ان کا ترجمہ نہ آتا ہو تو اردو میں پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے کیونکہ ساری مشکلات کا حل صرف اسی کے پاس ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.